بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، پاکستان معیشت کے حوالے سے ایک بڑے بحران سے گزر رہا ہے. پاکستان کی جو سیاست ہے یہ ایک بے یقینی پیدا کر رہی ہے، اور یہ بے یقینی جو ہے یہ اسٹاک ایکسچینج کو بھی متاثر کر رہی ہے، یہ معیشت کو بھی متاثر کر رہی ہے، یہ ڈالر بھی اس کی وجہ سے اوپر جا رہا ہے. تو ہر پاکستانی جو ہے وہ فکر مند ہے کہ جو صورتحال ہے وہ کس طرف جو ہے وہ جانے والی ہے. خبریں آ رہی ہیں، حتیٰ کہ وزیر خزانہ جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے ڈیفالٹ کر سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس ساری صورتحال کا جائزہ لینا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان جو ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا، اور جو ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے مستقبل کو پہ کیسے اثر انداز ہوں گے. عمران خان صاحب جو ہیں ان کے زوال کا آپ یوں سمجھیں کہ ایک آغاز جو ہے، اگر ہم بڑی احتیاط سے چیزوں کو جائزہ لیں تو وہ اس وقت شروع ہوا جب جو ڈی جی ISI تھے انہیں پشاور جو ہے وہ پوسٹ کر دیا گیا. اس پہ انہوں نے کافی ریزسٹنس بھی دکھائی، اور انہوں نے یہ ایک شو کیا کہ اس پوسٹنگ کو رہنا چاہیے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش کی گئی کہ جو ISI کی جو ایک تعیناتی ہے اس کو کور کی پوسٹنگ سمجھا جائے، کیونکہ یہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے ضروری ہے کہ کور کی 1 سال کی جو آپ کا تجربہ ہے کہ آپ نے کسی کور کو ہیڈ کیا ہو، یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جیسے ہی ISI کے چیف جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، وہ پشاور میں تعینات ہوئے، نئے چیف آئے، تو جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے ایک نیوٹرل ہونے کا تاثر جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا. یا آپ یوں سمجھیں کہ جو عمران خان کی حکومت ہے اس کو وہ تعاون جو اسے پہلے حاصل تھا وہ نہیں رہا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاملات جو ہیں آہستہ آہستہ اس طرح بڑھتے چلے گئے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس پہ پھر عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی، پھر وہ کامیاب ہو گئی. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت کی طرف سے کچھ ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، لیکن پھر ان کے ساتھ تعاون کی صورتیں بھی نکال لی گئیں. اسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ میں بھی دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں وہ جو حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے مضبوط ہوتی جا رہی ہیں. اور پہلے گورنر کا معاملہ تھا، گورنر صاحب چلے گئے، اب اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بجٹ کے معاملے میں کچھ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. تو امید یہی کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے بجٹ تو پاس ہوگا، تو ظاہر ہے کہ اسپیکر صاحب کے ساتھ ان کی یہاں تو کوئی ایک ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ان کا معاملہ طے پا جائے گا اور معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. اس کے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار سے نکلنے سے پہلے ایک بڑا ریزسٹنس شو کی، اور وہ ایک بعض لوگوں کے نزدیک وہ بڑے پر یقین نظر آتے تھے، پر اعتماد نظر آتے تھے کہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی. لیکن بہرحال انہیں پرائم منسٹر کو چھوڑنا پڑا، یہ ایک بہرحال فیکٹ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تعاون جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن کا جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں ملا، بلکہ گورنمنٹ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ امپورٹر حکومت ہے، وہ جو ہے اس کو اقتدار میں لانے کے لیے امریکہ نے سازش کی ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو ہیں نا یہ ویسے پوری دنیا میں ہی ہوتی ہیں، اور کوئی اس میں اچنبے کی بات بھی ہم اس میں نہیں کہہ سکتے. مجھے یہاں پہ کلنٹن حکومت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ جب صدر کلنٹن جو ہے سینئر بش کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، تو ایک کتاب ہے اس میں یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے لکھا گیا ہے. تو صدر بش کی جو ٹیم ہے اس کو یہ پتہ چلا کہ صدر کلنٹن جو ہے اس کے متعلق اس کا ایک لکھا ہوا خط جو ہے وہ موجود ہے. تو وہ خط کس طرح سے انہوں نے حاصل کر لیا؟ وہ خط جو تھا انہوں نے ایک اس وقت جب امریکہ میں بھرتیاں ہو رہی تھیں ویتنام جنگ کے لیے، تو صدر کلنٹن نے لکھا تھا اپنی جوانی میں، جب ضروری تھا کہ جو امریکی نوجوان ہیں وہ ویتنام کی جنگ کا حصہ بنے، تو اس خط میں صدر کلنٹن جو ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہیں اس جنگ میں اس میں نہ بھجوایا جائے جو متعلقہ جو آرمی افسر تھے. تو اس پہ جو ہے وہ ایک اپرچونٹی جو ہے نظر آئی صدر بش کی، کہ جو مشیر تھے جو میڈیا کو مینیج کر رہے تھے، کہ اس کے ذریعے اگر اس خط کو جو ہے وہ میڈیا تک پہنچایا جائے اور پراپر طریقے سے پہنچایا جائے تو اس سے صدر جو ہے اس سے جو
کلنٹن صاحب ہیں ان کے اقتدار میں آنے کے راستے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے. پھر ہوا یہ کہ اتفاق سے کلنٹن کی جو ٹیم تھی اس کو بھی پتہ چل گیا کہ صدر بش کے پاس یہ خط موجود ہے, تو ان کی ٹیم جو ہے اس خط کو یوز کرنے والی ہے. تو اس وقت جو میڈیا مینیجر تھے اور جو سارے میڈیا کلنٹن کے لیے میڈیا کو مینیج کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا کہ یہ تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا, کیونکہ امریکی عوام ایک بات کو قطعاً ناپسند نہیں کرتے کہ ان کا جو صدر ہے وہ بزدل ہو. جو بزدل صدر ہے وہ امریکیوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. تو اگر کلنٹن کا یہ امیج بش ایڈمنسٹریشن قائم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہم فارغ ہوں گے. تو اس میں انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو خط ہے ہم خود پبلک کے سامنے لے کے جائیں گے. تو وہ جو اس کے میڈیا مینیجر ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑی پریس کانفرنس کی, میڈیا کے لوگوں کو مینیج کیا, ان سے ریکویسٹ کی, اور اس پریس کانفرنس میں خط جو تھا خود تقسیم کر دیا, جس میں وہ کلنٹن صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہیں اس فوجی میں نہ جانے دیا جائے. تو انہوں نے اس میں بتایا کہ یہ خط جو ہے کلنٹن صاحب نے لکھا تھا اور آرمی چیف کو لکھا تھا, اور اس میں کچھ انہوں نے ریزنز بھی بیان کی, کچھ ریزن انہوں نے دوبارہ بیان کر دی, کوئی نئی انہوں نے بنا کے بیان کر دی, اور آخر میں ایک سوال جو ہے وہ میڈیا کے سامنے کھڑا کر دیا. اور میڈیا کے سامنے سوال یہ کھڑا کر دیا کہ کیا جو پینٹاگون ہے, یہ جو وزارت دفاع ہے, اس کو امریکن انتخابات پہ اثر انداز ہونے کا حق حاصل ہے. تو اب یوں وہ میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کر رہے تھے, اور پھر انہوں نے ظاہر میڈیا مینیج کیا, اور ایجنڈا جو اس خط کے متعلق یہ بن گیا کہ کیا جو وزارت ہماری دفاع ہے, جو پینٹاگون ہے, کیا اس کا یہ اختیار ہے, یہ اس کی ثوابدید ہے کہ وہ امریکن الیکشنز پہ اثر انداز ہو, کیونکہ یہ خط جو ہے پینٹاگون نے جو ہے وہ صدر بش ہے ان کو دیا ہے. صدر بش جو ہیں وہ امریکن سی آئی اے کے سینئر, جو صدر بش ہیں وہ امریکن سی آئی اے کے ہیڈ بھی رہے تھے. تو ظاہر ان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ان کے حوالے سے بہت سی باتیں پہلے اسٹوریز جو ہیں وہ مارکیٹ میں موجود تھیں کہ ان کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ قریبی تعلقات ہیں. اب ایک ایجنڈا سیٹ ہوا امریکن میڈیا میں, اور پھر اس پہ کہ جی یہ جو وزارت دفاع ہے, جو محکمہ دفاع ہے, پینٹاگون ہے, اس کو کسی طریقے سے بھی امریکن انتخابات پہ اثر انداز ہونے کی جو ہے وہ اجازت نہیں ہے. تو ان کی آل از فیئر جو انہوں نے کتاب لکھی ہے جیمس نے, ان کے جو میڈیا ہیڈ تھے, اس میں انہوں نے بالکل لکھا ہے, کھل کے اینڈ پہ ایک جملہ لکھا ہے کہ یہ خط جو ہے سینئر بش کی جو ٹیم ہے اس کو پینٹاگون سے نہیں ملا تھا. تو ایک خط جو ہے عمران خان صاحب کے نے بھی بات کی, جو بنیادی طور پہ تو پاکستانی ایمبیسڈر کی ایک خط تھا, اور بہت سے جو ڈپلومیٹس ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روٹین کی ایکسرسائز ہے جو مختلف ملکوں میں ہوتی رہتی ہے, اور اس میں کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی. لیکن بہرحال عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ بہت بڑی بات ہے, یہ ایک سازش ہے. اب آئی ایس پی آر نے بھی کھل کے ایک بات, ان کے ہیڈ کا بھی بیان آیا کہ نہیں کوئی سازش نہیں ہوئی عمران خان صاحب کو ہٹانے کی. لیکن پاکستان میں جیسے پالیٹکس ہوتی ہے, جو فیئر پلے ہوتا ہے, جو اس کا اسٹینڈرڈ ہے, اس کے حوالے سے آپ دیکھیں گے تو آپ کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے, میں اس پہ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اور امریکی جو ہیں ان کے متعلق بہرحال ایک یہ تاثر بھی ہے کہ وہ پاکستانی سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں. پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں 3 اے جو ہیں, اللہ, آرمی اور امریکہ جو ہے پاکستان کی سیاست میں ایک کردار ادا کرتے رہے ہیں. اگر یہ اس بات کو, اس فارمولے کو, اس تھیری کو درست بھی مان لیا جائے تو پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہرحال کسی طرح سے عمران خان صاحب کے جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رہے تھے. اس لیے وہ انہیں بار بار کہتے تھے کہ آپ غیر جانبدار نہ رہیں, آپ میرے ساتھ کھڑے ہوں, آپ میرے لیے چیزوں کو مینیج کریں. اور پھر وہ ایک مرحلے پہ یہ بھی کہتے رہے کہ آپ غیر جانبدار رہیں, ہم چیزیں دیکھتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اقتدار سے رخصت ہونے کے بعد جلسے کیے, اور بڑے جلسے کیے, اور ایسے لگتا تھا کہ جو ان کے حامی ہیں ان میں بہت ایک پوٹینشیل ہے, اور وہ پوٹینشیل ہے, ان سے عمران خان صاحب پہ محبت کرتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے ایک پولیٹیکل ایسٹ ہیں. یعنی میں ہمیشہ یہ پولیٹیکل ایسٹ کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں, نواز شریف ہیں, شہباز شریف ہیں, آصف علی زرداری ہیں, جو دوسرے پارٹیوں کے لیڈر بھی ہیں, جن کی لوگ بات سنتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایسٹ ہے, آپ ان سے اختلاف کریں, آپ ان کی سیاست پہ اختلاف کریں, یہ ایک بالکل ڈفرینٹ بحث ہے. لیکن اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں پاکستان کی ایک بڑی جو پولیٹیکل فورس ہے, اور ان کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے, لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں.
تو انہوں نے جلسے کی، لیکن جو بھی مینیج کیا گیا، رانا ثناء اللہ خان نے زیادتیاں کیں یا رانا ثناء اللہ خان نے جو کچھ بھی کیا، بہرحال جو آپ یوں کہیں کہ جو لانگ مارچ کا شو تھا وہ اتنا کامیاب نہیں ہوا کہ 40 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں گئے، وہ بیٹھ نہیں سکے وہ. اور عمران خان صاحب نے خود بھی جو اس کے بعد پارٹی میں تبدیلیاں کی ہیں، اس سے ان بھی ثابت ہوتا ہے کہ خود وہ بھی کنونس تھے کہ ہماری جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ انہوں نے وہ کارکردگیاں دکھائی جن کی وہ ان سے امید لگائے بیٹھے تھے. اب عمران خان صاحب جو ہیں ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں، ابھی بھی پورا امید ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے. اور جس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہیں، جیسے پنجاب اسمبلی میں اگر چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ بڑے پرانے سیاستدان ہیں، اگر وہ ریزسٹنس دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ان کی بیک پہ ہے، کچھ نہ کچھ سپورٹ تو انہیں ہے. اسی طرح سے عمران خان صاحب جو ہیں اگر وہ بھی پر امید ہیں کہ وہ دوبارہ آ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو معاملہ ہے. ایک جو تھیری جو ہے جو مارکیٹ میں، سیاسی مارکیٹ میں اس وقت سرگرم عمل ہے وہ یہ ہے کہ، اور بالکل یہ فیصلہ کر دے گی کہ کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ نومبر میں جو ہے وہ کیا نئی تعیناتی ہوتی ہے. نومبر میں اگر یہ گورنمنٹ نومبر تک رہتی ہے تو ظاہر ہے میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں، جو آرمی چیف ہے ان کی تعیناتی جو ہے اس کو کرنے میں شہباز شریف صاحب کا رول ہوگا. اور شہباز شریف کا صاحب سے متعلق یہ ان سے امید کرنا کہ وہ کسی ایسے کوئی تعیناتی کریں گے جس سے عمران خان کو فائدہ ہوگا، وہ ممکن نظر نہیں آتی. تو اگر فرض کریں تعیناتی جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نہیں ہوتی اور وہ شہباز شریف صاحب کے حق میں ہو جاتی ہے، یا ایسے لوگ جو ہیں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جو آپ تعیناتی کریں گے تو وہ لوگ جو ہیں وہ کٹ پتلی تو نہیں ہوتے. یہ ثابت بھی ہوا ہے، یعنی ضیاء الحق صاحب کی بھٹو صاحب نے تعیناتی کی اور وہ اس کے بعد انہوں نے اس کا تختہ الٹا. نواز شریف صاحب نے بڑی چھان پھٹک کے بعد پرویز مشرف صاحب کو تعینات کیا، بھی ان کے معاملات نہیں چلے اور جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو صورتحال پیدا ہوئی. تو یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ 100% کہ وہ جو شہباز شریف صاحب تعیناتی کریں گے وہ شہباز شریف صاحب کو سپورٹ ہی کرے گی، لیکن کچھ عرصہ تک تو یہ ہوا ہے کہ یہ جو تعیناتیاں ہوئی ہیں انہوں نے ایک خاص مدت تک تو متعلقہ لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، اور جو لوگوں نے لے کے آئے ہیں وہ اس کے بعد جب امتحان کا وقت آیا، جب مسئلہ پیدا ہوا تو پھر ظاہر ہے کوئی کنفلکٹس ہوئے تو وہ پھر دوسری طرح سے ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنی، لیکن کچھ مدت تک تو وہ اس کو سپورٹ کرتے رہے. تو ہمیں پھر یہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ حکومت جو ہے، جو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے بڑے امکانات چلے گی، کیونکہ ابھی حکومت جو ہے اس نے ٹف فیصلے بھی کیے ہیں اور قیمتیں بھی بڑھائی ہیں اور قیمتیں بھی بڑھنے جا رہی ہیں. تو اگر شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ فیصلے کر رہی ہے تو انہیں کسی نہ کسی لیول پہ یقین دہانی تو ہے کہ ہم آپ کو کچھ وقت دیں گے کہ آپ اپنے معاملات کو درست کر لیں، آپ یہ فیصلے کر لیں. اب یہ یقین دہانی جو ہے یہ کہاں تک رہتی ہے، یہ یقین دہانی کیسے ہوئی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن بہرحال اس سے ہم یہ ایک نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ کچھ عرصہ چلے گی. خاص طور پہ یہ نومبر تک، اس سال کے اینڈ تک تو اس حکومت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا. یہ پرابلم اس کو پولیٹیکل ہوں گے، معاشی ہوں گے، دوسرے مسائل ہوں گے اور گالیاں بھی پڑیں گی، لوگ انہیں برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن اس کے باوجود یہ گورنمنٹ جو ہے یہ چلتی جائے گی. اور ظاہر ہے کہ اس گورنمنٹ کا ایک ٹارگٹ تو ہوگا، اور وہ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ عمران خان کی جو حکومت ہے اس کو کمزور کر دیا جائے. عمران خان صاحب کے ساتھ ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے جو تحریک چلائی ابتدا میں تو وہ بہت اچھی چلی، اور ابتدا میں تو یہ بھی ایک امکان پیدا ہو گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے چل نہیں سکے گی. اور پھر یہ بھی ایک معاملہ آیا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ریزائن کرنے والے ہیں، بس آج کل ریزائن کرنے والے ہیں. لیکن پھر انہوں نے ریزائن نہیں کیا، پھر انہوں نے لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ سمجھا گیا کہ اگر وہ اس وقت ریزائن کر دیں گے تو گویا ایک پولیٹیکل سیاسی موت جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لے لیں گے. ایک پھر اور تھری ہم پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور پاکستان کی اگر ہم ماضی کے حوالے سے کریں تو ایک معاملہ اور بھی بنا عمران خان صاحب کے حوالے سے. وہ اس لیول تک تو نہیں بنا لیکن ہسٹری سے ہم کچھ تھوڑا سا سیکھ سکتے ہیں. کہا یہ جاتا ہے، اور یہ ٹال بورٹ نے بھی اپنی جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس میں بھی لکھا ہے اور دوسرے لوگوں نے بھی اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جب بھٹو صاحب جو ہیں انہیں گرفتار کیا گیا 1977 میں، اس کے بعد وہ آئے اور انہوں نے ان کا لاہور میں بہت بڑا استقبال ہوا، اس کے بعد اور جگہوں پہ بڑے اچھے استقبال ہوئے. تو جنرل ضیاء الحق صاحب کو بتایا گیا کہ صاحب اب صورتحال یہ بن چکی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دو ہیں اور قبریں ایک ہیں.
اس قبر میں یا تو آپ نے جانا ہے یا بھٹو صاحب نے جانا ہے. تو پھر ضیاء الحق صاحب کو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس نے پاکستانی سیاست پہ بہت برے اثرات ڈالے, جو اس عدالتی فیصلے پہ بھی آج تک تنقید ہو رہی ہے کہ وہ ضیاء الحق صاحب نے بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اس کی قیمت بھی بھگتی, اور پاکستان سیاست نے بھی اس کی قیمت بھگتی, ہم سب نے بھگتی. تو اسی طرح سے عمران خان جو ہے, اگر پاکستان کی سیاست سے ان کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے, اور جو خبریں آتی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی آتی ہیں کہ انہیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ان کے خلاف مختلف اقدامات ہو سکتے ہیں, اور ان کو زہر دیا جا سکتا ہے, اور ان کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے, یا ان کے لیے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, یعنی فزیکلی انہیں کوئی ایلیمنیٹ کرتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جن کے متعلق وہ سوچ رہے ہیں وہ ایلیمنیٹ کریں, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فورسز جو ہیں وہ کریں. کوئی دوسری طاقت جو ہے, بہت سے لوگ جو ہیں پاکستان کے معاملات میں انتشار چاہتے ہیں. ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو کچھ ہوتا ہے, جیسے بے نظیر بھٹو کو ہوا تھا تو بہت بڑا ہنگامے ہوئے تھے, بہت بڑے معاملات خراب ہوئے. تو یہ تو زرداری صاحب تھے جنہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا, اور پھر اس میں چیزوں کو تھوڑا سا انہوں نے ایک اعتدال پہ لے کے آئے. اگر وہ زرداری صاحب اس وقت یہ کام نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ پاکستان میں انتشار پیدا ہوتا. تو ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان جو ہے اس میں عمران خان کی جو ایک سلامتی ہے اس کا بالکل ایک یعنی اس کو یقینی بنانا چاہیے. اور کیونکہ اب پاکستانی سیاست جو ہے, بھٹو کو تو ہم نے پاکستان نے جیسے بھی ہے اس کو بھگت تو رہے ہیں, لیکن بہرحال بھٹو کا جو جو عدالتی طور پہ انہیں جو پھانسی دی گئی وہ اس کو کوئی ایسا اقدام نہیں تھا پاکستان کے لیے. تو اگر کوئی عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آتا ہے کہ جس طرح سے انہیں فزیکلی سیاست سے دور کر دیا جاتا ہے, تو اس سے پاکستان کی جو سالمیت ہے, پاکستان پہ بہت برے اثرات پڑیں گے. لیکن اب پاکستان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر لوگوں کو ذاتی طور پہ ذات پڑھنے کا مسئلہ ہوتا ہے, جیسے ضیاء الحق کو کہا تھا کہ اگر بھٹو صاحب دوبارہ اقتدار میں آ گئے تو اور پاپولر آ گئے تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا کریں گے, آپ کے بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, آپ کو قبر میں پھینک دیں. تو یہ خوف تھا جس نے بھٹو صاحب سے وہ کے متعلق وہ فیصلہ کروایا جو ضیاء الحق نے کیا. تو ایسا جو اگر خوف جو ہے وہ کچھ عرصہ تو پیدا ہوا, لیکن اب جیسے عمران خان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے بیانات تو دیتے ہیں, لیکن عملی طور پہ اب وہ اس طرح کی سیاست نہیں کر رہے, اس طرح سے لوگوں کو موٹیویٹ نہیں کر رہے جیسے کرنا چاہیے تھا, کرتے رہے ہیں. تو اس سے بھی ایک معاملہ ہے کہ شاید ایک افہام و تفہیم کی صورتحال جو ہے ان کے حق میں پیدا ہو جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ضرور پیدا ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن لڑ سکیں گے, اس میں یا گورنمنٹ بنا سکیں گے یا گورنمنٹ نہیں بنا سکیں گے یا اپوزیشن لیڈر بنے گی. لیکن اس کا انحصار اس پہ بھی بہت ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں, متعلقہ لوگ ہیں, انہیں یہ یقین ہو کہ عمران صاحب جو ہیں وہ ود ان گیم رہیں گے, گیم سے باہر نہیں جائیں گے. تو کیونکہ ان کے کچھ ایسے بیانات بھی آئے ہیں جن میں انہوں نے گیم رولز کی ان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پابندی نہیں کی. تو بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہیں اگر یہی اسی صورتحال میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہ آئی تو وہ سیاست سے بتدریج جو ہے وہ ان کا اثر و رسوخ جو ہے کم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ویسے بھی ایک بات تو اور بھی ہے, اور وہ یہ کہ جب یہ تحریک شروع ہوئی ہے تو اس وقت موسم گرما کا آغاز ہو رہا تھا. ابتدا میں جب گرمی کم تھی تو لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بھی آئے. اب جیسے جیسے گرمی بڑھ رہی ہے تو لوگوں کے سڑکوں پہ آنے کے امکانات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہم برصغیر کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ یہاں پہ جو تحریکیں چلائی گئی ہیں وہ عام طور پہ ستمبر, اکتوبر, نومبر کے مہینوں سے شروع ہوئی, کیونکہ اس کے بعد سردی کا موسم ہوتا ہے, لیڈر جو ہیں آرام سے جیلوں میں وقت بھی گزار لیتے ہیں. گرمیوں کے آغاز میں عام طور پہ تحریکیں چلانے سے اجتناب کیا جاتا ہے. تو اب گویا ایک صورتحال یہ بھی ہو سکتی ہے, اس کا ہم تجزیہ لیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں ستمبر اکتوبر میں جا کے ایک بڑا گورنمنٹ کے لیے ایک خطرہ پیدا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ کے لیے ایک بڑی تحریک پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس کا انحصار جو ہے ان کے ساتھیوں پہ بھی ہوگا, اور وہ کس طرح سے ایڈمنسٹریشن کے پریشر کو لیتے ہیں, حکومت کے پریشر کو, ایڈمنسٹریشن کی بجائے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ حکومت کے پریشر کو لیتے ہیں. رانا ثناء اللہ جیسے جو لوگ ہیں وہ جو ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں ان کو کیسے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے وہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھتے ہیں, اس پہ اس کا بہت انحصار ہے. عمران خان صاحب پہ بہت انحصار ہے کہ وہ کتنے دانشمندی کے ساتھ جو ہے وہ سیاسی کھیل کھیلتے ہیں. تو نومبر میں جب یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ نیا آرمی چیف کیا ہوگا تو اس سے بھی ایک صورتحال جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ کلیئر ہو جائے گی کہ کیا معاملات بنتے ہیں. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کے
جو سپورٹر جو لوگ ہیں جو ان کے متعلق ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے کہ وہ عمران صاحب کو حمایت کرتے ہیں، وہ اگر کامیاب نہیں ہوتے تو پھر عمران صاحب کے لیے راستہ کو بہت صاف نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر الیکشنز ہوتے ہیں، عمران خان صاحب جو ہے اسی طرح سے پاپولیرٹی لے کے چلتے ہیں تو وہ اقتدار میں آ بھی سکتے ہیں، لیکن اقتدار میں جا بھی سکتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ خان صاحب کے لیے یہ ہے کہ وہ انہیں یہ ثابت کرنا ہے، انہیں یہ باور کرانا ہے، دنیا کو بھی یہ باور کروانا ہے کہ ان کے ساتھ حکومت چلائی جا سکتی ہے۔ کیونکہ آپ جو مرضی کہہ لیں، آپ جو مرضی نعرے لگا لیں، وہ جو نعرہ ہے کہ جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ کا بھی پاکستان کی پالیٹکس پہ میں ایک اثر و رسوخ ہے، وہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ اور بظاہر یہ نظر آتا ہے خان صاحب نے جو امریکہ کے خلاف کمپین چلائی ہے اس سے امریکہ جو ہے اس سے خوش نہیں ہے، امریکنس نے ان کے الزامات کی تردید بھی کی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ کہا یہی جاتا ہے کہ امریکی جو ہیں وہ پاپولر قیادت کو اقتدار میں لاتے ہیں، ان سے ان پاپولر ڈیسیجنز کراتے ہیں، انہیں ان پاپولر کرتے ہیں، پھر انہیں اقتدار سے نکالتے ہیں۔ تو بظاہر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے میاں شہباز شریف کی، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اکنامک جو پریشر ہیں خاص طور پہ ان کی وجہ سے یہ اپنا مدت اقتدار پوری کرے گی۔ اگلے سال الیکشنز ہوں گے، اگر اس میں عمران خان صاحب جو اگر اس وقت موجود ہوئے، اگر یہ گورنمنٹ جو ہے کسی طریقے سے انہیں ڈسکوالیفائی نہ کر دے یا کوئی اور ان کے لیے مسئلہ پیدا نہ کر دے، تو اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ بڑی ایک نمایاں پوزیشن حاصل کریں گے اقتدار، اور کیونکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کا بہت سا انحصار اس بات پہ ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ متعلقہ لوگوں کو یہ یقین کیسے دلاتے ہیں کہ ہم اس گیم کا حصہ بن سکتے ہیں، ایک ذمہ دار کھلاڑی کے طور پہ ہم کھیل سکتے ہیں۔ لیکن اگر فرض کریں کہ انہوں نے کرکٹ میں فٹ بال کھیلا تو پھر جو ہے ان کے اقتدار میں آنے کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اگر وہ زیادہ اختلافات بڑھتے ہیں تو نکالا گیا ہے مختلفوں کو، نواز شریف صاحب کو نکالا گیا ہے، بھٹو کو پھانسی دی گئی ہے۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت آپ اس پہ فخر تو کرتے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اس پہ بہت سے ایسے وقت ہیں جن پہ جو ہمیشہ ہماری تاریخ کا قابل افسوس حصہ رہیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کرنا ہے، انہیں متعلقہ اداروں کو یہ یقین بھی دلانا ہے کہ اگر یہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے تو کرکٹ کے کھلاڑی بن کے کھیلیں گے، وہ اس میں فٹ بال کے کھلاڑی نہیں بنیں گے۔ تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ تب ان کی گنجائش ہے۔ تو عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا پورا انحصار ان کے رویے پہ ہے، اور کچھ بعض اوقات ان کا رویہ جو ہے چیزوں کے متعلق بہت پازیٹیو نظر آتا ہے، لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے گئے ہیں تو غلط مشروع کی طرف سے گئے ہیں۔ تو بعض اوقات مولانا کو صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنے ان کے کچھ دوست تھے تو انہوں نے کچھ ان کے خلاف سازشیں کی، کچھ باتیں کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ تو نہیں کہتا، بڑا وزادار بزرگ تھے، تو وہ کہتے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے یہ جان بوجھ کے میرے خلاف سازش کی ہے، لیکن اگر آپ نے یہ سازش جان بوجھ کے کی ہوتی، یہ کام جان بوجھ کے کیا ہوتا تو پھر بھی وہی کچھ ہوتا جو کچھ اب ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کو بہرحال اقتدار سے رخصت کیا گیا ہے، اپوزیشن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فرسٹریٹڈ ہیں، ناراض ہیں۔ اس صورتحال میں بہت سے لوگوں کا ہاتھ ہوگا، لیکن ان کے قریبی ساتھیوں کا بھی ہے، ان کے مشیروں کا بھی ہے، انہیں اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ آپ کو حامی و ناصر۔